الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، 26ویں اور 27ویں۔ ان 2 آیتوں کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں۔ آج بھی اس ہفتے بھی انہی آیتوں کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیں اللہ تعالی حق کہنے، اچھی نیت سے کہنے اور اچھے طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سبوں کو اس پر عمل کی سعادت عطا فرمائیں۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر سمجھانے کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے مثالوں کے ذریعے کہیں مکھی کی مثال دی، کہیں مچھر کی مثال دی، کہیں مکڑی کی مثال دی، تاکہ لوگوں کو سمجھایا جائے، انسانوں کو سمجھایا جائے، میرے بندے راہ راست پہ آ جائیں، سمجھیں۔ مثلاً اللہ نے قرآن پاک کے اندر باطل معبودوں کی مثال پیش کی، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، تم اس کو غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کی تم اللہ کے علاوہ پرستش کرتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی تک کو پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی تک وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر اگر مکھی ان کے سامنے رکھی ہوئی چیزوں کو اٹھا کر لے جائے، پھر مکھی ان کے سامنے رکھی ہوئی چیزوں کو اٹھا کر لے جائے، اس مکھی کے پاس سے اس چیز کو یہ چھین نہیں سکتے۔ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے پاس رکھی ہوئی دیوتاؤں کے سامنے، بتوں کے سامنے جو چیزیں رکھی جاتی ہیں، مکھیاں ان کو اٹھا کر لے جائیں، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ ان سے، اس مکھی سے اس چیز کو چھین نہیں سکتے، نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور، ماننے والے بھی کمزور، عبادت کرنے والے بھی بودے کمزور، جس کی عبادت کی جا رہی ہے بت، وہ بھی کمزور۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتوں کی بے حقیقت ہونا، ان کے پاس کسی قدرت کا نہ ہونا، اس کو سمجھایا۔ تو یہودیوں نے جب یہ مثالیں اللہ نے قرآن میں دی، مکھی کی مثال دی، مچھر کی مثال دی، مکڑی کی مثال دی کہیں، تو یہودیوں نے ہنسنا شروع کیا، کہنا شروع کیا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تو بلند و بالا ہے، اللہ بڑے ہوتے ہیں، خالق بڑا ہوتا ہے، بڑا جو ہوتا ہے وہ بڑی بات بتاتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیا بیان کی جا رہی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کا کلام نہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ جن کو نہیں ماننا تھا، صرف اعتراض کرنا تھا،
ان لوگوں نے یہ کہا یہ تو اللہ کا کلام معلوم نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کے اندر چیلنج کیا گیا ہے، بتایا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہیں فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ یہ کہا گیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں لا سکتے ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ہوتا تو اس کے اندر مکھی کی مثال، مچھر کی مثال، چھوٹی چھوٹی حقیر اور ذلیل چیزوں کی، خسیس چیزوں کی مثال بیان نہ کی جاتی، قرآن میں تذکرہ نہ ہوتا ان کا، اللہ کا یہ کلام ہوتا۔ تو لوگوں نے انکار کیا، تو اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا ہم نے جو مثالیں دی ہیں، مثال جو دی جاتی ہے، جس چیز کی مثال دی جائے گی مثال اسی کے موافق ہوگی۔ چھوٹی چیز کی مثال دینا ہو تو چھوٹی چیز کے ذریعے مثال دی جاتی ہے، بڑی چیز کی مثال دینا ہو تو بڑی چیز کے ذریعے مثال دی جاتی ہے، عظمت والی قابل قدر چیز کی مثال دینا ہو تو عظمت والی چیز کے ذریعے مثال دی جاتی ہے۔ ہم کو مثال دینا تھا بتوں کی تو ہم نے مثال دی مکھیوں سے، سمجھایا ان کے بے حقیقت ہونے کو، ہم نے مثال دی مکڑیوں سے، ہم نے مثال دی مچھروں سے، دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس کے موافق ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، مثال دینے والے کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ مثال دیکھنے والا کتنا بڑا ہو، مثال اتنی ہی بڑی کیسے ہوگی؟ مثال جس کی مثال دی جا رہی ہے اس کے موافق ہوگی۔ اللہ نے کہا یہ حق بات تھی، ہم نے جو بتایا تھا تمہارے سامنے، مکھی کی مثال دی، مچھر کی مثال دی، یہ حق بات تھی۔ حق بات کہنے سے اللہ نہیں شرماتے، اللہ شرم محسوس نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے، بتانے سے نہیں روکتے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تو شرم نہیں کرتے، اللہ تو نہیں رکتے ہیں اس بات سے کہ کوئی بھی مثال پیش کریں، بعوضۃ مچھر کی ہو، فما فوقها یا اس سے بھی بڑھی ہوئی ہو، حقارت میں، چھوٹی ہونے میں اس سے بھی بڑھی ہوئی ہو، تو پھر اللہ نہیں شرماتے، پیش کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں، انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے یہ جو مثال اللہ نے دی ہے یہ برحق مثال ہے، موقع کی مثال ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، تو جو لوگ مؤمن ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، وہ یقین رکھتے ہیں، وہ اس بات کو یقینی طور پر جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ مثال اپنے پروردگار کی طرف سے، ہمارے پروردگار کی طرف سے موقع کی مثال ہے، بالکل ٹھیک برحق مثال ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں، انکار پہ جمے ہوئے ہیں، انکار ان کا منشا ہے، جھٹلانا ان کا شیوا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، اللہ کا کیا مقصود ہے اس مثال سے؟ اتنی چھوٹی، اتنی حقیر، اتنی ذلیل مثال اللہ نے پیش کی، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ اللہ جواب میں کہتے ہیں ان لوگوں کا مقصد تو انکار کرنا ہے، ان لوگوں کا مقصد تو جھٹلانا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ مثال اس لیے دی ہے ہم نے کہ گمراہ کریں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ نے جواب دیا ان کا، تم یہ سمجھ رہے ہو، تم انکار پہ جم کر سمجھنا نہیں چاہتے ہو، انکار کرنا چاہتے ہو، اڑنا چاہتے ہو کفر پہ، دیکھو سنو، یضل بہ کثیرا، اللہ اس مثال کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو لوگ نہیں مانتے، مذاق اڑاتے ہیں اس مثال کا، ان لوگوں کے مقدر میں، ان لوگوں کے حق میں گمراہی ہے۔ ویہدی بہ کثیرا، اور اسی مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سوں کو ہدایت عطا کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں فیعلمون انہ الحق من ربہم، ان کو یقین ہو جاتا ہے یہ اپنے پروردگار، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، ہدایت پہ جمے رہتے ہیں، جم جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ ہر ایک کو گمراہ نہیں کرتے، اللہ ہر ایک کو راستے سے نہیں بھٹکاتے، بھٹکاتے ان کو ہیں راستے سے، گمراہ ان کو کرتے ہیں الفاسقین، جو لوگ اطاعت سے نکل جانے والے ہوتے ہیں، جو لوگ فاسق ہیں انہی کو گمراہ کرتے ہیں۔ فاسق یہ فسق سے بنا ہے، فسق کہتے ہیں اللہ کے احکامات سے نکل جانا، اللہ کی اطاعت سے خارج ہو جانا، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں فسق۔ تو اب جو شخص کفر و شرک کرتا ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت سے نکلنے والا ہے، اور جو لوگ اعمال سیئہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یہ لوگ بھی اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ کافر و مشرک ہیں ان کو بھی فاسق کہا جاتا ہے، اور جو لوگ اعمال سیئہ، مرتکب کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر جمے رہتے ہیں، ان کو بھی فاسق کہتے ہیں۔
لیکن قرآن پاک کے اندر بہت سے مقامات پر فاسق کا تذکرہ آیا ہے کافروں کے لیے. تو وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو گمراہ نہیں کرتے، اللہ گمراہ کرتے ہیں صرف فاسقوں کو، اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والوں کو. کون ہیں اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والے؟ اللہ نے 3 باتیں آگے بیان فرمائیں دوسری آیت کے اندر. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد، اس کو مضبوط کرنے کے بعد. اللہ کے معاہدے سے مراد وہ معاہدہ ہے جو عالم ارواح میں سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے بیک آواز کہا بلا، کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں. اس معاہدے کو جو لوگ توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ یہ کہتے ہیں فاسق ہیں. ان کے فاسقوں کی مثال ہے، علامت ہے یہ کہ اللہ کے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ، اسی عہد کو جو عالم ارواح میں کیا گیا تھا حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اللہ نے لوگوں کو یاد دلایا، انسانوں کو یاد دلایا، دیکھو تم مان کر آئے ہو، خدا کو معبود سمجھ کے آئے ہو، معبود جان کے آئے ہو، معبود کہہ کے آئے ہو، تسلیم کر کے آئے ہو، اب مانو اللہ ایک ہے، پڑھو کلمہ، مان لو مجھے رسول. اللہ نے پیغام حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے پہنچایا کہ دیکھو مانو، جو وعدہ کر کے آئے ہو، جو عہد کر کے آئے ہو، جو معاہدہ کر کے آئے ہو، اس کو مانو، تسلیم کرو، اپنے رب کو مانو، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو، اس کو مانو. پھر دوسری علامت اللہ نے بیان فرمائی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. یہ لوگ جو فاسق ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والے لوگ ہیں، وہ لوگ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. وَيَقْطَعُونَ کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اس سے مراد اللہ کا انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے، اللہ کہتے ہیں مجھ سے تعلق جوڑو، اس کو توڑنے والے، اللہ کی اطاعت سے خارج ہو جانے والے، یہ بھی مراد ہے. اور جو لوگ انسانوں کا تعلق انسانوں سے جس طرح ہونا چاہیے اس کو توڑتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جس طرح کا تعلق ہونا چاہیے اس کو توڑتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ جس طرح کا تعلق ہونا چاہیے اس کو توڑتے ہیں، شوہر کا بیوی کے ساتھ جس طرح تعلق ہونا چاہیے اس کو توڑتے ہیں، بیوی کا شوہر کے ساتھ جس طرح تعلق ہونا ہے اس کو توڑتے ہیں. یہ مراد ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، جن تعلقات کو اللہ نے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، ان رشتوں کو یہ توڑتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے اس کے ساتھ رشتہ جوڑو. یہ اللہ کا فرمان، یہ محبوب کا فرمان، محبوب کا کہنا. اللہ بھی فرماتے ہیں کہ رشتوں کو جوڑا جائے، محبوب بھی فرماتے ہیں توڑنے والوں کے ساتھ جوڑو. دوستو آج ہم دیکھیں کتنا ہم جوڑ رہے ہیں، کتنی جوڑنے کی بات کرتے ہیں. آج میاں بیوی کے اندر توڑ، بھائی کے درمیان توڑ، صرف زمین کے خاطر، صرف دنیا کی خاطر، صرف چند ٹکوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر. سگے بھائی جنہوں نے ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پیا تھا، جنہوں نے بچپن میں ایک آنگن میں کھیلا تھا، ایک باپ کے سائے میں پرورش پائی تھی، ان کے درمیان دشمنیاں، ان کے درمیان رشتے ناطے ٹوٹتے جا رہے ہیں. کتنے ہمارے اخلاق گر چکے، کتنا ہم نیچے آ چکے. جن تعلقات کو جوڑنا چاہیے تھا، محبوب تو آئے تھے جوڑنے کے لیے پوری امت کو، محبوب آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جوڑنے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے. وہ محبوب تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی جوڑنے کا برتاؤ کرتے تھے، اپنے دشمنوں کے ساتھ پتھر پھینکتے تھے، جسم لہو لہان ہو جاتا تھا لیکن دعائیں نکلتی تھی زبان سے. ایسی محبوب کی امت میں میں اور آپ ہیں. میرا اور آپ کا تعلق اس محبوب نبی سے ہے، اس محبوب نبی کی امت میں ہے. پھر ہم توڑنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے بیویوں کے ساتھ جوڑنا ہمیں نہیں آتا؟ کیوں بیویوں کو شوہروں کے ساتھ جوڑنا نہیں آتا؟ کیوں بھائی کو بھائی کے ساتھ جوڑنا نہیں آتا؟ کیوں باپ کو بیٹے کے ساتھ جوڑنا نہیں آتا؟ کیوں بیٹے کو باپ کے ساتھ جوڑنا نہیں آتا؟ اگر نہیں آتا ہے تو دوستو ہم اس وعید کے مستحق ہو جائیں گے، اس میں داخل ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں فاسق ہیں وہ لوگ، اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والے لوگ ہیں وہ جو اللہ نے جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑتے ہیں.
اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری حرکتوں سے بھرپور حفاظت فرمائے، ہم توڑنے والے نہ بنیں، جوڑنے والے بنیں، ہم محبتوں کے ساتھ رہنے والے بنیں، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، معافی مانگنا سیکھیں، معاف کریں۔ ایک غلطی ہوتی ہے، بیوی سے غلطی ہوتی ہے، معاف کر دیں، شوہر سے غلطی ہو گئی، بیوی معاف کر دے، بھائی سے غلطی ہو گئی، بھائی معاف کر دے، بیٹے سے غلطی ہو گئی، باپ معاف کر دے، باپ سے غلطی ہو گئی، بیٹا معاف کر دے، پھر رشتے جڑیں گے، مضبوطی آئے گی، تعلقات ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑ دیتے ہیں ان تعلقات کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اب زمین میں فساد ہوگا ہی، اللہ کے معاہدے کو توڑیں، اللہ کی اطاعت نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں، مسجد میں نہ آئیں، ظلم کریں، زیادتی کریں، ناحق تلفی کریں، یہ سارے کام کریں گے اور رشتوں کو توڑیں گے تو فساد نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ صلاح کہاں ہوگی؟ اصلاح کہاں ہوگی؟ درستی کہاں آئے گی؟ اللہ کہتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ لوگ زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، جو لوگ ان اوصاف کے حامل ہیں، جن لوگوں کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، یہ گندی صفتیں پائی جاتی ہیں، اللہ کے عہد کو توڑنے کے بعد، رشتوں کو توڑنے کے بعد، زمین میں فساد مچانے کے بعد جن کے اندر پائی جاتی ہے، یہی لوگ ہیں جو نقصان میں پڑے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہیں جو نقصان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ٹوٹے میں ہیں، بھرپور نقصان انہی لوگوں کو ملے گا۔ دنیا میں بھی ان کا نقصان ہے، آخرت میں بھی ان کا نقصان ہے۔ دنیا میں چین کی زندگی ان کو نہیں ملے گی، آخرت تو ہے ہی برباد، اس لیے کہ اللہ کے عہد کو توڑا، رشتوں کو توڑا۔ تو اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے بدبختوں میں، بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو، بلکہ ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کو، بلکہ ہماری نسل سے قیامت تک آنے والے ایک ایک بچے اور بچی کو اللہ تعالیٰ سعادتوں سے مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہم میں سے ہر ایک کو ہمکنار فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، گندی زبان کے ساتھ، گندے دل کے ساتھ، گندے جذبات کے ساتھ، گندے وجود کے ساتھ آپ کے پاک کلام کو پڑھا، آپ کے پاک کلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ رب کریم، آپ سب سے پاکیزہ، آپ کا کلام سب سے پاکیزہ۔ پیارے اللہ، ہم نے پاکیزہ کلام کو پڑھا، سنا ہے، آپ اپنے پاکیزہ کلام کی برکت سے ہمارے گندے دلوں کو پاکیزہ بنا دیجیے، ہماری گندی زبانوں کو پاکیزہ بنا دیجیے، ہماری گندی نگاہوں کو پاکیزہ بنا دیجیے، ہمارے گندے جذبات کو پاکیزہ بنا دیجیے۔ اللہ، ہمارے گندے وجود کو پاکیزہ بنا دیجیے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہمیں پاکیزہ بنا دیجیے۔ اللہ، پاکیزہ بنا دیجیے، اللہ جی پاکیزہ بنا دیجیے۔ اے اللہ، چھوٹا سا بچہ نجاست میں پیخانے میں لت پت ہو، ماں دیکھے خاموش نہیں رہتی، آتی ہے، ہاتھ بڑھاتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، پاک صاف کرتی ہے، پھر اس کو پاک صاف کپڑے پہنا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ اے اللہ، آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، ہم آپ کے بندے نجاستوں میں لت پت ہو چکے ہیں، گندگیوں میں لت پت ہو چکے ہیں۔ پیارے اللہ، آپ اپنی رحمت کے ہاتھ بڑھائیے، ہمیں پاک کیجیے، اپنی رحمت کے آغوش میں ہمیں لے لیجیے، اپنی رحمت کے آغوش میں ہمیں لے لیجیے، ہمیں اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیجیے، ہمیں اپنے رحمت کے آغوش میں لے لیجیے۔ آج ہم نے آپ کے کلام کا جو حصہ پڑھا، پیارے اللہ، جو باتیں ہم نے کہی اور سنی، اس کو ہمارے دلوں میں جما دیجیے، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائی، عمل کی توفیق عطا فرمائی، عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ، آپ ہی توفیق دینے والے ہیں، آپ ہی توفیق دینے والے ہیں۔ یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ پیارے اللہ، آپ ہی توفیق دیتے ہیں، آپ کی توفیق نہ ہوتی ہم آپ کے گھر نہ آتے، پتہ نہیں کس سڑک پہ پڑے ہوتے، پتہ نہیں کہاں اللہ ہمارا وقت گزر رہا ہوتا، اے اللہ ہم کس حالت میں ہم ہوتے۔ آپ کی توفیق سے آپ نے فضل فرمایا، توفیق دے دی، ہم آپ کے گھر میں آ گئے، آپ کے در پہ آ گئے۔ پیارے اللہ، آپ بھیک مانگتے ہیں، ہمیں کامل ہدایت دے دیجیے، ہمیں کامل ہدایت دے دیجیے۔
کامل ہدایت دے دیجیے، کامل رضا دے دیجیے، مکمل آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ایسے راضی ہو جائیے پھر کبھی ہم سے ناراض نہ ہوں، پھر کبھی آپ ہم سے ناراض نہ ہوں، پھر کبھی ہم سے آپ ناراض نہ ہوں۔ اللہ قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں اے اللہ سب کی جان مال عزت و آبرو ایمان کی جو سب سے بڑی دولت ہے حفاظت فرمائیے، اللہ حفاظت فرمائیے۔ دنیا بھر میں جتنے مدارس اسلامیہ مکاتب قرآنیہ ہیں، اہل حق کی خانقاہیں ہیں، اقامت دین کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اے اللہ سب کو کامیاب فرمائیے، سب میں کام کرنے والوں کو طاقت عطا فرمائیے، قوت عطا فرمائیے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیے، آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد بنائیے، غم گسار بنائیے، آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد بنائیے، غم گسار بنائیے، آپس میں ایک دوسرے کا رفیق بنائیے، آپس میں ایک دوسرے کا رفیق بنائیے، ایک دوسرے کا احترام کرنے محبتوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سکھائیے۔ پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجیے، مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما دیجیے، مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ عطا فرما دیجیے۔ اللہ جس وقت جس نعمت کی ضرورت پڑے عافیت کے ساتھ آپ ہمیں وہ نعمت عطا فرما کر اس نعمت کو آپ اپنے قرب کا ذریعہ بنا لیجیے۔ رب کریم قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ دنیا بھر میں جتنے آپ کے نیک بندے اور بندیاں ہیں ان سب کی عمروں میں برکت نصیب فرمائیے۔ جن جن بندیوں کو آپ چاہتے ہیں جو آپ کے مقرب بندے اور بندیاں ہیں ان سب کی عمر میں برکت نصیب فرمائیے، ان کی رہبری امت کو نصیب فرمائیے، ان کی رہبری سے استفادے کے ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ قبول فرما لیجیے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔